الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق اللہ العلی العظیم. آج کے اس باوقار اجلاس کے باوقار صدر محترم مخدوم گرامی قدر پیر و مرشد حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مدد العالی سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر اسٹیج پہ تشریف فرما، ہمارے اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور عزیز بچوں، یہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر جس کا فیض صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان سے باہر پوری دنیا میں عام ہے. یہاں کے فیض یافتہ ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی ہے. یہ جامع رحمانی کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارا روحانی اور علمی مرکز ہے اسے مضبوط بھی کریں اور اس سے اپنے رشتے کو بحال بھی رکھیں اور استحکام بھی بخشیں. تو سب سے پہلی میری آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے، یہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر جو علمی اور روحانی مرکز ہے اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، انہیں تقویت بخشیں. محترم حضرات، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں بہت ہی مختصر وقت میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. آج جو دنیا کے حالات ہیں اور خصوصاً ملک کے جو حالات ہیں، آج مسلمان کس طریقے سے اس ملک میں کرب اور اضطراب کی زندگی گزار رہا ہے. آج مسلمان آزمائشوں سے دوچار ہے، مختلف مصائب اور مشکلات میں مسلمان پھنسا ہوا ہے. لیکن ہمارا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آزمائش ہے صرف موجودہ مسلمانوں پہ نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں آزمائشیں آئی ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی آزمائشیں آئی. آپ تمام حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی جانب لوگوں کو بلایا، اپنی قوم کو بلایا، تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ نمرود نے آگ جلایا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن گئی. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائش آئی. انہیں تاریک کنویں میں ڈالا گیا. جب ان سے وہ باہر نکلے تو قید کی صحبت ہے اور جیل میں بھی انہیں ڈالا گیا اور جیل کی صحبت بھی انہیں برداشت کرنی پڑی. خود ہم سب کے محبوب نبی آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی گئی. آپ حضرات کے درمیان وہ واقعہ ہوگا کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے طائف کی گلیوں میں تو آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، آپ خون سے لہو لہان ہو جایا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کر لیا تو تپتی ہوئی ریت کو لٹایا گیا، ان کے جسم کے کوڑے برسائے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کر لیا تو ابو جہل نے اس کے نازک مقام میں نیزہ مارا اور یہ پہلی خاتون ہے جس نے اسلام کی خاطر جامِ شہادت نوش کیا ہے. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اور صحابہ کو آزمائش کے دور سے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ نے حکم دیا
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ گویا آج جو ملک میں حالات ہیں، ہم اور آپ کو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات اس سے پہلے بھی آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تو اس سے بھی خطرناک حالات تھے۔ لہذا ہم اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی مقدس ترین کتاب، زندہ و جاوید کتاب عطا فرمائی ہے۔ ہم سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے جو زندہ و جاوید ہے۔ ان کو نمونہ بنا کر، ان کے مطابق اپنی زندگی گزار کر انشاءاللہ ہم اور آپ حالات کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور حالات زندہ قوم ہی بناتے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان حالات کا مقابلہ ہمیں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ان مسائل کو اپنے قوت بازو سے حل کرنا ہے۔ اور ہم اور آپ کے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ ابھی جو موجودہ امیر شریعت ہے، سجدہ نشین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بزرگوں کی جو جرأت اور بے باکی ہے، وہ ان کو مکمل طور پر ودیعت فرمائی ہے۔ اور الحمدللہ موجودہ امیر شریعت نے بہت ہی کم وقت میں جس جرأت اور بے باکی کا ثبوت دیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ موجودہ امیر شریعت نے آپ تمام حضرات کے تعاون سے یہ فیصلہ کیا کہ گاندھی میدان میں وقت بچاؤ، دستور بچاؤ کانفرنس کی جائے۔ حضرت نے بڑا جرأت مندانہ یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت ہم لوگوں کا دل ہل رہا تھا کہ حضرت نے یہ فیصلہ تو کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ کانفرنس کامیاب ہوگی یا نہیں۔ لیکن حضرت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات آگے بڑھیں، کوشش کریں۔ ہماری دعا، ہماری محنت آپ تمام حضرات کے ساتھ ہے۔ آپ تمام حضرات نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی میں متحد ہو کر کے پٹنہ کے گاندھی میدان کو آپ نے بھر دیا ہے۔ یاد رکھیے، یقیناً اس ملک میں قانون بے چارہ بن کر آ گیا ہے، انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس حکومت کا بھی خاتمہ ہونا ہے، لیکن ہم آپ کو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ ہمارے قائد بڑے حوصلہ مند ہیں، جرأت مند ہیں۔ انشاءاللہ جب جیسی ضرورت پڑے گی، حضرت جس طریقے سے پہلے ماضی میں جرأت مندی کا ثبوت دیا ہے، مضبوط فیصلہ لیا ہے، آج بھی جب ضرورت پڑے گی اور آگے جب ضرورت پڑے گی تو موجودہ امیر شریعت، مفکر ملت انشاءاللہ مضبوط فیصلہ لیں گے۔ ہم آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی امارت شریعہ کی جانب سے اور خانقاہ رحمانی مغیر کی جانب سے آپ کو صدا لگائی جائے، آواز لگائی جائے، آپ اس آواز پر لبیک کہیے۔ انشاءاللہ جو حالات آئے وہ ضرور بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، جہاں میں حوصلے کے ساتھ رہنا ہے اور پرامید رہنا ہے، وہی اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ خانقاہ رحمانی جو مرکز ہے وہ اعمال کی درستگی کا مرکز ہے، یہاں سے اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر بھی کرنی ہے۔ حالات اتنے خطرناک ہے، لیکن آج بھی ہمارا 5 وقت نماز پابندی سے مسجد میں جا کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، حالات کیسے بدلیں گے؟ اس لیے حالات کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد موجودہ امیر شریعت کا جو فیصلہ ہو اس فیصلے پر ہم اور آپ عمل کریں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور حضرت